اور بالآخر اس حوالے سے کئی سازشیں کی گئیں اور نتیجتاً یہ ہوا کہ ایک لڑائی کے دوران رضیہ جو ہے جب اسے شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہوئی تو رضیہ کو قتل کر دیا گیا، اور یوں یہ ایک چیپٹر جو تھا تاریخ کا یہ اختتام پذیر ہوا۔ رضیہ کا قتل اس کے مخالفین کے لیے ایک بڑی فتح تھی جس پہ جشن منایا گیا، لیکن اگر ہم رضیہ سلطانہ کے بحیثیت کردار پہ گفتگو کریں، یہ بڑا دلچسپ اور اہم ہے کہ ایک خاتون کی حیثیت سے رضیہ سلطانہ نہ صرف تاریخ کے اندر ایک معتبر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں، بلکہ اس نے اقتدار بڑی محنت کے بعد کوشش جد و جہد کے ساتھ ساتھ لڑ کے حاصل کیا۔ اور حالانکہ اس حوالے سے اس کی مخالفت بھی بہت ہوئی، اس کے بھائی اور اس کی سوتیلی ماں اور اسی طرح بہت سارے مصاحب بین جو تھے وہ اس کے خلاف تھے۔ اس کی تربیت شاہانہ انداز میں بڑی بیٹی تھی اپنا التتمش کی، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جو علوم فنون و حرب تھے وہ بھی سیکھے، اور مورخین اس بات پہ قائل ہیں کہ رضیہ جو تھی وہ ایک عاقل، عادل، کریمانہ، عدل و انصاف کی حامل اور رعایا پرور جو ہے وہ ملکہ ثابت ہوئیں، اور انہوں نے اب تخت پہ بیٹھ کے رعایا کی فلاح اور بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اگر ہم اس دور کے مورخین کی طرف نظر دوڑائیں، خاص طور پہ اگر ہم طبقات ناصری کے مصنف مولانا منہاج کو دیکھتے ہیں، یا اسی دوران ہم نے فیروز شاہی اور حتیٰ کہ ابن بطوطہ بھی اس کی ان خوبیوں کے جو ہیں وہ مداح ہیں۔ رضیہ نے سیاسی الجھنوں اور جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے نہایت سیاستدانی اور معاملہ فہمی کی خوبیوں سے سلطنت کے نظام کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر یہاں کئی حالات تھے۔ مصاحبین اور امراء اور ترک غلاموں کی مخالفت، پھر بھائیوں اور سوتیلی ماں کی مخالفت کے ساتھ ایک اور جو کرامتہ کا فتنہ تھا وہ بھی بڑا اہم تھا۔ کرامتہ کے حوالے سے اس دور کے اندر جو ایک محاذ رائی جاری رہی، حتیٰ کہ نور علی ترک نام کا ایک شخص جو فاضل بڑا کرامتی تھا، وہ اس کرامتہ کی ترویج کے اندر پیش تھا، اور اس نے یہاں بہت سارے لوگوں کو ہم خیال بنانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ دلی کے اندر اس نے ایک بڑا اجتماع کیا، اور ساتھ ہی اس نے بہت سارے جو ریاست کے اندر معاملات چل رہے تھے، اسپیشلی سنی جو تب مکتبہ فکر تھا اس کے خلاف ایک بڑا محاذ قائم کیا۔ تو نتیجتاً یہ نکلا کہ 4 مارچ سن 1237 کو 1000 کے قریب جو ہے وہ مسلح کرامتی جو ہے وہ دلی کی جامع مسجد میں جو ہے وہ جمعہ کے نماز والے دن ٹوٹ پڑے اور حملہ کر کے بہت سارے نمازیوں کو مار ڈالا، مگر رضیہ نے فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کا محاصرے میں لے کر بہت سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رضیہ نے امور سلطنت کو درست کرنے کی طرف بھی ہر ممکن توجہ دی، اور انہوں نے خوب جو ہے ریاستی امور کی طرف توجہ دی اور لوگوں کو مخالف عمال جو تھے ان کو حکومت کی اطاعت پہ مجبور کیا، جن میں سندھ اور بنگال اور یہ سارے علاقے مطیع بن گئے۔ اسی طرح ہم نے دیکھتے ہیں کہ ترک عمراء جو تھے وہ اس لحاظ سے مخالف تھے، وہ چاہتے تھے کہ چونکہ جس طرح ایبک اور التتمش حکمران بنے ہیں تو اب وہ جو حکومت ہے وہ ان کے حصے میں آئے، لیکن رضیہ کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا، لہذا انہوں نے رضیہ کے خلاف باقاعدہ نہ صرف محاذ ارائی سے کام لیا بلکہ انہوں نے رضیہ کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری سازشوں اور بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔
اور ان سازشوں میں رضیہ کے خلاف ایک جو غلام تھا امیر حاجب اور ملک البتگین جو تھے وہ رضیہ کی مخالفت میں پیش رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ملک حاجب اور البتگین جو تھے وہ پیش رہے، اور انہوں نے رضیہ کے خلاف کارروائیوں کو تیز کیا، اور اس کے لیے انہوں نے مرکز کی بجائے بعض صوبائی علاقے جو ہیں وہ وہاں ان کے خلاف محاذ آرائی شروع کی گئی۔ ملک کبیر الدین نے پہلے محاذ آرائی کی، لیکن بعد میں وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے دوران ہی رضیہ نے اس کا تعاقب بھی کیا۔ لیکن پھر اس طرح ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا جب ایک طرف سے تو منگول ادھر کا رخ کیے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ ہوا کہ سلطنت کا جو اندرونی انتشار تھا اس سے رضیہ کو خاصا نقصان پہنچا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ملک التونیہ نے، چونکہ میں بتا رہا تھا کہ اس نے بغاوت کی، اور بعد میں پھر التونیہ کی اور اس کی رضیہ کی آپس میں جو ہے وہ ایک ان کے درمیان ایک تعلق یوں بنا کہ میاں بیوی کی حیثیت سے انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کی ایک باقاعدہ کوشش کی۔ اگر ملک التونیہ کو دیکھیں تو یہ ملک اختیار الدین التونیہ ایک ترک غلام تھا۔ سلطان شمس الدین التتمش نے اسے خریدا تھا اور اسے جو ہے شہرت جو ہے دی، اور نتیجتاً بہت سارے امور شاہی کا اسے نگران مقرر کیا، مگر بعد کے اندر وہ برن کے علاقے کے اندر موجود تھا، اور بٹھنڈا کا علاقہ بھی اس کے حوالے کیا گیا، لیکن اس نے رضیہ کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت میں ملک البتگین کا ساتھ دیا۔ مگر بعد میں جب ملک البتگین مر گیا اور رضیہ قید ہوئی تھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب ملک التونیہ نے بھی سوچا کہ اسے تو اس بغاوت کے نتیجے میں کچھ نہیں ملا، اس نے حالات کو قابو کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے رضیہ سلطانہ سے شادی کر لی، اور ایک مشترکہ لشکر لے کر یہ تخت دہلی کی طرف بڑھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشترکہ لشکر کو بھی شکست ہوئی، اور اس شکست کے نتیجے میں رضیہ جو ہے اور اس کا لشکر جو تھا وہ میدان سے بھاگا، مگر جب وہ یہاں سے بھاگے اور دلی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں ایک ڈاکوں کے گروہ نے 13 اکتوبر سن 1240 کو قتل کر ڈالا۔ اس کے نتیجے میں رضیہ کے اقبال کا سورج جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی دنیا کی جو پہلی حکمران تھیں یہ اپنے انجام کو پہنچی۔ رضیہ کے متعلق التونیہ کی جو زندگی ہے وہ تو منظر عام سے ہٹ گئی، ختم ہو گئی، البتہ آثار السنادید میں سر سید نے رضیہ کے مقبرے کا ذکر کیا ہے کہ دلی میں شاہ جہاں آباد کے ترکمان دروازے کے اندر جو محلہ ہے اس میں ایک احاطہ ہے جہاں رہائشی مکان واقع ہیں، ان رہائشی مکانوں کے درمیان میں 2 قدیم قبریں ہیں، اور ان 2 قدیم قبروں میں ایک قبر جو ہے وہ رضیہ کی ہے اور دوسری اس کی بہن کی ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رضیہ کے زمانے میں شہر دلی جو ہے وہ قطب مینار کے گرد بستا تھا، اور جہاں پر یہ قبور ہیں اس وقت یہ علاقہ ایک جنگل ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح رضیہ کا جو ہے وہ اختتام ہوا۔ یہ ایک افسوسناک انجام تھا ایک قابل جری اور بہادر خاتون کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آگے ہم سلطان ناصر الدین محمود کو دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس سلطنت کو نہ صرف استحکام بخشا بلکہ یہ ایک پرفتن دور تھا جب فتنہ تاتار جو ہے وہ اس علاقے میں وارد تھا، اور ناصر الدین محمود نے انتہائی کوششوں کے ساتھ اس کو قابو میں رکھا اور سلطنت دہلی کا دفاع کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے گرد و نواح کے لوگوں کو، اس مملکت پاکستان کو، عالم اسلام کو اور پوری انسانیت کو اس کرونا جیسی موذی وبا سے نجات دلائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔